رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روزہ مکمل عبادت ہے۔ روزے کے سوا دوسری جتنی عبادتیں ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں آدمی اٹھتا اور بیٹھتا ہے اور رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، جس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ حج میں وہ ایک لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور پھر ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ زکوٰۃ بھی کم سے کم ایک آدمی دیتا ہے اور دوسرا آدمی لیتا ہے۔ ان سب عبادتوں کا حال چھپ نہیں سکتا۔ اگر آپ ادا کرتے ہیں تب بھی دوسروں کو معلوم ہو جاتا ہے، اور اگر آپ ادا نہیں کرتے ہیں تب بھی لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ پر اس کے برخلاف روزہ ایسی عبادت ہے جس کا حال خدا اور بندے کے سوا کسی دوسرے پر نہیں کھل سکتا۔ ایک شخص سب کے سامنے سحری کھائے اور افطار کے وقت تک ظاہر میں کچھ نہ کھائے پیے مگر چھپ کر پانی پی جائے یا کچھ چوری چھپے کھا پی لے تو خدا کے سوا کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا یہی سمجھتی رہے گی کہ وہ روزے سے ہے، اور وہ حقیقت میں روزے سے نہ ہوگا۔ روزہ ایمان کی مضبوطی کی علامت۔ روزے کی اس حیثیت کو سامنے رکھے کہ غور کیجیے کہ جو آدمی حقیقت میں روزے رکھتا ہے اور اس میں چوری چھپے بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا، سخت گرمی کی حالات میں بھی جبکہ پیاس سے حلق سوکھ جاتا ہو، پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اترتا، سخت بھوک کی حالات میں بھی جبکہ آنکھوں میں دم آ رہا ہو، کوئی چیز کھانے کا ارادہ تک نہیں کرتا، اسے اللہ تعالیٰ کے علم الغیب ہونے پر کتنا ایمان ہے، کس قدر زبردست یقین کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ اس کی کوئی حرکت چاہے میری دنیا سے چھپ جائے مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتی۔ کیسا خدا کا خوف اس کے دل میں ہے کہ بڑی سی بڑی تکلیف اٹھاتا ہے مگر صرف اللہ کے خوف سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کی روزے کو توڑنے والا ہو۔ کتنا مضبوط یقین ہے اس کو آخرت کی جزا و سزا پر کہ مہینے بھر میں وہ کم سے کم 360 گھنٹے کی روزے رکھتا ہے، اور اس دوران میں کبھی ایک منٹ کے لیے بھی اس کے دل میں آخرت کے بارے میں کوئی شک یا شائبہ تک نہیں آتا، مگر اسے اس بات میں ذرا سا بھی شک ہوتا ہے کہ آخرت ہوگی یا نہ ہوگی، اور اس میں عذاب و ثواب ہوگا یا نہ ہوگا، تو کبھی اپنا روزہ پورا نہیں کر سکتا تھا۔ شک ہو جانے کے بعد یہ ممکن نہیں کہ وہ آدمی خدا کے حکم کو پورا کرنے میں کچھ نہ کھانے اور پینے کے ارادے پر قائم رہ جائے۔